وشهر رمضان الذي أنزل ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وابعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزلہ فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ پروردگارا، آج کے دن مجھے ذہن و بیداری عطا فرما اور مجھے اس دن جہالت اور بے وقوفی سے دور رکھ، اور ہر وہ خیر و نیکی جو آج کے دن نازل فرمائے گا پروردگار، اس میں مجھے حصہ دار فرما۔ تجھے تیری بخشش کا واسطہ اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے اور اے سب سے بڑے جود و سخا کرنے والے۔ محترم و معزز ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، آج کے دن کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں، پروردگارا مجھے ذہن و بیداری عطا فرما۔ عقل و ذہانت انسان کی زینت ہے، زندگی اور بندگی کا حقیقی سرمایہ ہے، جو چراغ راہ بھی ہے اور وسیلہ نجات بھی۔ ہر وہ ذہن جو آشفتگی، پریشانی، جہالت و خرافات کے غبار سے پاک ہو، وہ ذہن و فکر حقائق و نصیحت کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت و آمادگی رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم آج کے اس دن میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے ذہانت اور بیداری و بصیرت عطا فرما۔ عزیزان محترم، حافظہ نعمت الہی ہے۔ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، حضور میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ قوت حافظے کی شکایت کی۔ عالم دین کہتے ہیں کہ تم اپنے حافظے سے پریشان ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ صحیح سلامت صحیح کام کرے تو تم خدا کے اطاعت کرو اور گناہوں سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ایک فضیلت ہے، علم ایک بلندی ہے، علم ایک فضیلت و بلندی کا نام ہے، اور پروردگار عالم خدا اس فضیلت و بلندی کو کبھی کسی گنہگار انسان کو عطا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع آیات اعظام زندگی کے آخری لمحے میں پہنچنے کے باوجود، مسن اور سن رسیدہ ہونے کے باوجود ان کا حافظہ سلامت ہوتا ہے، ان کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارا آج کے دن مجھے ذہن و بیداری و حافظہ و صحت و سلامتی عطا فرما۔ آج کے دن کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں، وَأَبْعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ۔ پروردگار آج کے دن مجھے بے وقوفی اور جہالت سے دور فرما۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کے اس دن کی دعا کے اس دوسرے فراز میں یہ دونوں الفاظ بہت ہی زیادہ اہمیت کے متحمل ہیں، جس میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں بے وقوفی اور جہالت سے محفوظ فرما۔ صفاحت یعنی بے وقوفی، بدعقلی کو کہتے ہیں، لیکن تمویہ یعنی عقل کا غلط استعمال کرنا، جس کے ذریعے انسان لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، بے وقوفی اور صفاحت کی بھی ملتی ہے اور تمویہ کی بھی ملتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے، تاریخ میں غور کریں گے تو کربلا کے واقعے سے پہلے سلیمان ابن سرد خزائی نے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیام جناب مسلم کی کمر توڑ دی تھی، اور اس بے وقوفی کے ذریعے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے جناب مسلم علیہ السلام کے قیام کو بھی نقصان پہنچایا۔ وہیں دوسری طرف تمویہ کا مصداق عمرو عاص ہے کہ جس نے امام علی علیہ السلام کی جیتی ہوئی جنگ صفین کو ہار میں بدل دیا، اور امام علی علیہ السلام صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنی اس عقل کے ذریعے، اپنی اس ذہانت کے ذریعے اس نے لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کیا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا، اور یہ کہنے لگا کہ ہم
آج قرآن سے فیصلہ کریں گے، اور صرف اس کی اس عقل و ذہانت کو دیکھتے ہوئے تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں ہی دو حصے ہو گئے، ایک حصہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ میں رہا، اور دوسرا وہ حصہ کہ جس نے امام علی علیہ السلام کے ہی خیمے پر حملہ کر دیا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ناظرین گرامی قدر، اسی لیے دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگار مجھے عقل و بیداری نصیب فرما، مجھے جہالت اور بے وقوفی سے محفوظ فرما۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا کے آخری فراز میں ہم پڑھتے ہیں، پروردگارا آج کے دن جو نیکیاں، جو خیر و برکتیں تیری نازل ہو رہی ہیں، ان خیر و برکتوں میں مجھے حصہ دار فرما۔ بجودک یا اجود الاجودین، تجھے تیری جود و سخا کا واسطہ۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جود و سخا کیا ہے ناظرین گرامی قدر؟ جود و سخا وہ عطا و بخشش ہے کہ جس میں انسان اگر کسی انسان کو کچھ عطا کرتا ہے، کچھ بخشتا ہے، تو اس میں پھر کسی عوض یا بدلے کی توقع نہیں رکھتا۔ پروردگار عالم جواد ہے، پروردگار عالم عطا اور بخشش کرنے والا ہے، ایسا عطا اور بخشش کرنے والا کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمارے لیے مسخر کر دیا، خلق کرنے کے بعد اس پوری کائنات کو ہمارے لیے وقف کر دیا، اور پھر کسی بھی چیز کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا۔ پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جب تک رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پروردگار عالم نے جب جہاں جہاں پر بھی یہ کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تو ہر جگہ پر اس کے ساتھ میں یہی کہا کہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مال ہے، جو بھی متاع ہے، جو بھی چیز ہے، وہ ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جب ہم نے تمہیں عطا کی ہے تو اس میں سے عطا و بخشش کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہوتی ہے، تمہیں کیا مشکل ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، خیر و خیرات کرتے رہو۔ یہ ماہ مبارک رمضان عظمتوں کا مہینہ ہے، خیر و برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آئیں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں۔ آج اس تیسرے دن کی مناسبت سے پروردگار مجھے ذہن و بیداری عطا فرما، مجھے جہالت اور بے وقوفی سے دور فرما، اور پروردگار جو بھی تو نے آج کے دن خیر و برکتیں نازل کی ہیں، ان خیر و برکتوں میں مجھے حصہ دار فرما، اور پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے دیے ہوئے اس مال میں میں بھی جود و سخا و عطا و بخشش کرتا رہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ من محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔